الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اسلام کے دوسرے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات سے اور آپ کے کمالات سے اور آپ کے عدل و انصاف سے کون واقف نہیں۔ آج بھی جب کسی کی زبان پر عدل و انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ جاری ہو جاتا ہے کہ عدل و انصاف ہو تو عمر فاروق اعظم جیسا ہو، آپ کے دور جیسا ہو، حکومت ہو تو آپ کے دور جیسی ہو۔ آج ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، اور یہ کیوں ہے اور یہ ہستی کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے دلیر، بہادر، گھوڑا سوار، اور آپ نے طرح طرح کی چیزوں میں مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ آپ کا روب و دبدبا بہت تھا۔ آپ کا اسلام لانے کا جو ایک سبب بنا، ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابی رسول ملے، پوچھا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہیں صحابی رسول، یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ اب صحابی رسول نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو مسلمانوں کے نبی ہیں، آج میں ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں آج ان کو شہید کر دوں گا، تو اس ارادے سے نکلا ہوں۔ تو صحابی رسول نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال لو، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم اور جلال میں آئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے۔ ویسے ہی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے دروازہ بجایا زور سے۔ اب بہن کو اور بہنوئی کو پتہ چل گیا کہ عمر آیا ہے۔ یہ دونوں اندر بیٹھ کر قرآن پاک کے صفحات اٹھا کر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے آواز سنی، اب دروازہ جب کھولا، قرآن پاک کے صفحات انہوں نے چھپا دیے، دروازہ کھولا تو بھائی اندر آیا، آ کر غصہ کرنے لگے اور پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بہنوئی کے سینے پر چڑھ گئے، ان کو مارنے لگے۔ تو بہن نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہ در نہیں چھوڑ سکتے، ہماری چاہے جان چلی جائے، ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب بہن کے یہ کلمات، یہ الفاظ سنے تو اب جو ہے یہ کھڑے ہوئے، اب تھوڑا سا انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ۔ قرآن پاک کے صفحات اٹھا کر لائے گئے۔ صفحات سے مراد اس وقت قرآن پاک اونٹ کے چمڑے پر، اونٹ کی شانے کی ہڈی پر، کھجور کے پتوں پر اور مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ تو جس چیز پر بھی لکھا تھا وہ لے کر آئے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم نے چھونا چاہا تو بہن نے کہا کہ نہیں، خبردار، اس کو ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے جاؤ غسل کرو، پاک صاف ہو جاؤ، پھر
اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو، یہ پاک کتاب ہے۔ تو بہن کو کہا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ بہن نے قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ تو جیسے جیسے بہن تلاوت کرتی گئی، وہ تلاوت تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں، حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں اترتے چلے گئے۔ اب آپ نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہے۔ مسلمان ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ ننگی تلوار ویسے ہی لی ہوئی ہے۔ دروازہ بند تھا، دروازہ بجایا، اندر سے دیکھا تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر نیک نیت سے آیا ہوگا تو اچھی بات ہے، اگر اس کا ارادہ برا ہوا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں گے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، آپ 40ویں مسلمان، یعنی کہ آپ نے 40 کا ہندسہ جو ہے وہ پورا کیا، یعنی کہ آپ سے پہلے 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ اب جب اندر داخل ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، اور پھر سے آپ ایک بار پھر کلمہ پڑھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا وزیر مقرر فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی آپ نے یہ معاملات سر انجام دیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو خلافت ملی۔ اب جب آپ کو خلافت ملی تو اس وقت مسلمانوں کا بول بالا ہونے لگ گیا، اور مسلمانوں کے لیے وہ دور فتوحات کا دور ہوا، یعنی کہ مسلمانوں نے جو فتوحات حاصل کی زیادہ سے زیادہ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام سن کر کیسر و کسرا جو سپر پاور تھے، جیسے کہ آج سپر پاور امریکہ ہے، اس طرح کی سپر پاور کیسر و کسرا جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام سنتے تو تھر تھر کانپنے لگتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ جس راستے سے گزر جاتے اس راستے سے شیطان نہ گزرتا۔ آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بھیجا، اور آپ مدینہ شریف میں رہے۔ اب آپ کا لشکر جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے گیا، جہاد کرتے کرتے اب ایک وقت ایسا آیا مسلمانوں کے لشکر پر، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آثار ہمارے جو ہیں وہ ہار کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم ہار جائیں گے، یہ اثرات ہمیں نظر آنے لگ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کہ اے ساریہ، پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ تو جب یہ منظر یہ دیکھا صحابہ نے جو یہاں پر موجود تھے مدینہ شریف میں، یہ سارے حیران ہوئے کہ ساریہ رضی اللہ عنہ سینکڑوں میل دور گئے ہوئے جہاد کرنے کے لیے، حضرت عمر فاروق اعظم یہاں پر بیٹھ کر ان کو کیسے پکار رہے ہیں۔ اب ان کے دل میں یہ بات رہی، یہ بات اس وقت کھلی، یہ راز اس وقت کھلا کہ جب مسلمانوں کا ایک قاصد وہاں پر آیا اور آ کر اس نے بتایا کہ ہم لوگ جنگ ہار رہے تھے، اثرات ظاہر ہو چکے تھے، تو حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز آئی اور ہم نے پہاڑ کی طرف پیٹ کی تو ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ اور کیسی فتح نصیب ہوئی کہ مسلمان ایسے ٹوٹے کفار پر کہ کفار وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے، کچھ قید ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو منبر پر بیٹھ کر مدینہ شریف میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت ہے۔
اور دوسری کرامت بہت ہی مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کا گورنر مقرر فرمایا۔ اب وہاں پر دریائے نیل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر جب تک ہر سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل میں نہ ڈالا جاتا تو دریائے نیل چلتا نہیں تھا، خشک ہو جاتا تھا۔ تو وہاں پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ جب گورنر تھے، لوگوں نے وہ کرنا چاہا تو آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دریا جاری نہیں ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار دریائے نیل خشک ہونے لگا، یہاں تک کہ خشک ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگ وہاں سے نقل مکانی کرنے لگے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رکا لکھ کر بھیجا، خط بھیجا، اور اس میں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے دوبارہ خط تحریر فرما کے بھیجا کہ اے عمر بن عاص، تم نے بہت اچھا کیا، واقعی ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس خط میں میرا ایک رکا ہے، اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ اب اس رکے میں لکھا کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس رکے میں لکھا آپ نے کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چاہے خشک پڑا رہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ دریائے نیل کو جاری فرما دے۔ اور رکا ڈالنے کی دیر تھی، دریائے نیل ایسا چلا، ایک رات میں کتنا غز پانی اوپر ہو گیا، کئی غز۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت سی جنگیں لڑیں، اپنے آپ کو ہر جگہ پیش کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے اپنے ماموں کا سر کاٹا، اپنے ماموں کو قتل کیا۔ تو اسی طرح سے آپ کے بہت سے ایسے واقعات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھرے بھرے ملتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت بے پناہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کہا اور لے کر بھی گئے، اور وہاں پر نماز پڑھائی۔ آپ نے پیچھے پڑھی نماز پڑھوائی، اور آپ نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب جو عورت اپنا خامند قتل کروانا چاہتی ہے اور بیوہ ہونا چاہتی ہے، وہ اپنے خامند کو بھیج دے۔ جو ماں اپنا سہارا ختم کرنا چاہتی ہے، اپنے جوان کو بھیج دے، اور جو شخص اپنے بڑھاپے کا سہارا ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے جوان کو بھیج دے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا، کوئی بھی سامنے نہ آیا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کا روب اتنا، آپ کا دبدبہ اتنا۔ آپ نے پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، اب آپ کو عبادت چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں، نمازیں چھپ کر ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ علل اعلان آپ عبادت بھی کریں گے اور نمازیں بھی پڑھائیں گے، اور ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص گزرے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی حضرت عمر فاروق اعظم کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جہاں بھائی جتنے بھی مسلمان ظلم کا، غلامی کا شکار ہیں، تمام کو نجات عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی فلسطین کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور ایران اور جتنے بھی مسلمان ممالک جو ہیں جنگ میں جو پس رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی غیب سے مدد فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آمین کامنٹ میں لکھ دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔